السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری سٹوری ہے مشکل فیصلہ ایپیسوڈ نمبر 2۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں روز آ رہی ہیں اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں لیکن بہت امیر ہیں، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تم کو خوشی ہے؟ اس سوال پر وہ بولی۔ پتہ نہیں، تبھی میں نے جانا کہ زرگل بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی، اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا۔ یوں اس کی منگنی ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ ہم دونوں میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر بھی نہ جا سکی۔ کالج کے ایک مباحثہ میں شرکت کرنا تھی، لہٰذا اس کی تیاری میں اپنی بہترین دوست کی شادی میں نہ گئی۔ اس کے بعد میری کاشف کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اپنی گھرداری میں اتنی مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ زرگل کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی نند کی بچی کو اسکول میں داخل کرانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹھی ٹیچر پر نظر گئی۔ دیکھا کہ کرسی پر زرگل سے ملتی جلتی لڑکی بیٹھی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلی گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زرگل تھی۔ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئی اور میں نے اس سے حال دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم لے آئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے آفس چلی گئی اور زرگل بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں کے یہاں اس کا رشتہ ہوا وہ دراصل شکاری لوگ تھے جو خوبصورت کم سن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے بیاہ کر لیتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کراتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندیں بھی اس بازار کی تھیں جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے۔ یہ پورا خاندان ہی اس قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ ان کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے لوگوں کا رسوخ حاصل تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے بردہ فروش کرتے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ میری خوش قسمتی کہ ایک دن کسی دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا اور اس میں غیرت تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا اور جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں نے رو رو کر بیپتا سنائی۔ تب اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا، مجھ سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس 1-2 دن کے لیے آتا ہے۔ اس کا وسیع کاروبار ہے، اس کو اپنے کام کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔ تبھی میں اسکول میں پڑھانے آ جاتی ہوں کیونکہ میرے خاوند نے اسکول کے نزدیک ہی گھر لے دیا جہاں میں ایک بڑی ملازمت کے ساتھ رہتی ہوں۔ دن میں وہ اسی اسکول میں چپڑاسن ہوتی ہے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی ہے، رات کو بھی ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی ان کا نام کاشف ہے اور وہ کپڑے کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ ہم سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کا یہ نام ہو اور اس کی بھی فیکٹری ہو، کیونکہ کاشف تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن یہ یقین نہیں کر سکتی کہ کاشف دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہو گئی۔
میں نے نند سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، میں زرگل کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ یہ میری گہری سہیلی ہے اور مدت بعد ملی ہے، اس کا گھر نزدیک ہی ہے۔ نند میرے گھر چلی گئی اور میں زرگل کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے مکان میں داخل ہوتے ہی پہلا تیر جو میرے دل پر لگا وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر تھی۔ یہ زرگل اور کاشف کی اکٹھی فوٹو تھی جس میں زرگل دلہن بنی ہوئی تھی اور کاشف اس کے ساتھ دولہا کے طور پر موجود تھے۔ تصویر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا زرگل کیا یہی تمہارے شوہر ہیں؟ وہ بولی خدا ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں، مجھے شرافت کی زندگی دی ہے ورنہ آج میں کہاں ہوتی گندگی کی دلدل میں اور میرا کیا حال ہوتا۔ اس نیک انسان نے میری زندگی بچائی ہے، ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ واقعی میں نے سوچا ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، تاہم مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی، خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور زرگل سے کہا واقعی تم خوش قسمت ہو کہ تم کو کاشف جیسا شوہر اور مجھ جیسی رحم دل سوکن ملی ہے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی اور تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ گھر آ کر میں نے کاشف سے کافی جھگڑا کیا کیونکہ میرا دل اور ذہن سوکن کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے، تاہم مرتا کیا نہ کرتا۔ جب شوہر نے واسطے دیے اور یقین دلایا کہ زرگل کو برائی سے بچانے اور شرافت کی زندگی دینے کے لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، تو میں رو دھو کر خاموش ہو گئی۔ کیا کرتی اگر زرگل کو نکلوا دیتی، تب بھی ضمیر ملامت کرتا اور میں خدا کے سامنے گناہگار ہو جاتی، کیونکہ اس کا اب کوئی اور نہ تھا۔ ماں باپ اس کی جدائی کے صدمے سے چل بسے تھے، بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دن کاشف نے ہمیں علیحدہ گھروں میں رکھ لیا، لیکن جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو میرے گھر لے آئے کہ اکٹھے رہنے میں آسانی تھی۔ تب سے آج تک ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ زرگل مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتی ہے اور میرے قدم چومتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مجھے راحت اور آرام پہنچائے۔ میرے بچوں کے کام محبت سے کرتی ہے، میں بھی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن جب کاشف اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اس کے کمرے میں ہوتے ہیں مجھ پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مرد جتنا بھی پارسا ہو اس پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔